تک کی سب سے بڑی خبر آپ پیش کر رہے ہیں جی عبید. ڈونلڈ ٹرمپ ٹروتھ سوشل پر لکھ رہے ہیں based on conversations with Prime Minister Shehbaz Sharif and Field Marshal Asim Munir of Pakistan and wherein they requested that I hold off the destructive force being sent tonight to Iran and subject to the Islamic Republic of Iran agreeing to the complete, immediate and safe opening of the Strait of Hormuz. I agree to suspend the bombing and attack of Iran for a period of 2 weeks. This will be a double-sided ceasefire. دو طرفہ سیز فائر 2 ہفتے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اناؤنس کر دیا ہے. The reason for doing so is that we have already met and exceeded all military objectives and are very far along with a definitive agreement concerning long-term peace with Iran and peace in the Middle East. We received a 10-point proposal from Iran. ہم نے ایران سے ایک 10 نکاتی جو proposal ہے وہ ریسیو کیا ہے and believe it is a workable basis on which to negotiate. یعنی یہ 10 نکات بات چیت کے لائق ہیں اور اس پر بات چیت ہو سکتی ہے. Almost all of the various points of the past contention have been agreed to between the United States and Iran, but a 2-week period will allow the agreement to be finalized and consummated. On behalf of the United States of America as president and also representing the countries of the Middle East, it is an honor to have this long-term problem close to resolution. Thank you for your attention to this matter, President Donald J. Trump. تو یعنی کہ اپنے لیے بھی بات کی, مڈل ایسٹ کے ممالک کے بہاف پر بھی بات کر رہے ہیں, 2 ہفتے کی جنگ بندی کا اعلان کر رہے ہیں اور یقینی طور پر انہوں نے اپنی اس ٹروتھ سوشل کی جو پوسٹ ہے اس میں وزیر اعظم شہباز شریف کا ذکر کیا. نہ صرف وزیر اعظم شہباز شریف کا ذکر کیا, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششوں کا ذکر کیا. یہ ان کی پوسٹ آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں جو یہ بتا رہی ہے کہ ایران کے 10 نکاتی ایجنڈے پر انہوں نے غور کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بنیادی طور پر یہ جو 10 نکات ہیں یہ بات چیت کے لائق ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو اہداف ہم حاصل کر چکے ہیں, ملٹری اہداف, اس پر ہم مطمئن بھی ہیں. وہیں ساتھ ہی ساتھ اس 2 ہفتے کی ڈیڈ لائن میں ان 10 نکات پر ہم بات کرتے ہوئے معاملے کو فردر آگے لے جا سکتے ہیں. تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور وہ جو 5 بجے کی پاکستانی ٹائم اور 8 بجے کی ایسٹرن ٹائم کی ڈیڈ لائن تھی اس سے پہلے, بہت پہلے, تقریباً 1 گھنٹہ اور 23 منٹ پہلے پاکستان اس جنگ کو روکنے میں اس کے پہلے فیز میں کامیاب ہو گیا. بدامی صاحب, اب تک کی حالیہ تاریخ کی پاکستان کے زاویے سے یہ سب سے بڑی خبر ہے. ایسا حالیہ تاریخ میں بلکہ ممکنہ طور پر تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ اتنے بڑی سطح کا کوئی عالمی تنازع ہو اور اس میں پاکستان اس انداز سے مرکز نگاہ ہو اور گویا وہ جنگ جو کتنے دنوں سے جاری ہے وہ بالکل اپنے اگلے بربریت کے اگلے مرحلے پر جانے سے کچھ دیر پہلے رکی ہو اور امریکہ نے روکی ہو اور رکنے کی وجہ پاکستان ہو, امن کی بنیاد پڑی ہو اور اس کی وجہ اسلام آباد میں اس کی بنیاد پڑی ہو. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کہا آپ کو اردو زبان میں بتاتے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ بات چیت کے بعد اور ان کی اس درخواست پر کہ آج رات ایران پر بھیجی جانے والی تباہ کن قوت کو روکا جائے اور اس شرط کے ساتھ کہ اسلامی جمہوریہ ایران آبنائے ہرمز کو مکمل, فوری اور محفوظ طریقے سے کھولنے پر رضامند ہو, میں نے ایران پر بمباری اور حملے کو 2 ہفتوں کے لیے معطل کرنے پر اتفاق کر لیا ہے. تو یہ اب تک کی سب سے بڑی خبر اور اس خبر کا مرکز, اس خبر کی بنیاد, اس خبر کی وجہ, اس کے نتیجے میں جو امن ہوگا, جو صورتحال میں نسبتاً بہتری آئے گی, وہ سب کی سب اسلام آباد سے پھوٹی ہے. پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کی کاوشوں کے نتیجے میں پھوٹی ہے کہ وہ امریکی صدر جو کہ بارہا کہہ چکے تھے, کبھی سخت الفاظ میں, کبھی گالیوں کا سہارا لیتے ہوئے اور کبھی یہ کہ ایک تہذیب کے دفنانے کی رات ہے آج رات, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے فیلڈ مارشل کے ساتھ بات چیت کے بعد اس بمباری کو اور اس حملے کو 2 ہفتوں کے لیے معطل کرنے پر اتفاق کر لیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے رابطہ. سعودی عرب میں الجبیل آئل فیسلٹی پر حملے کی شدید مذمت. سعودی عرب کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی اور مکمل حمایت کا اعادہ کیا. وزیر اعظم نے کہا پاکستانی حکومت اور عوام ہمیشہ سعودی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. سعودی قیادت نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا. موجودہ کشیدگی میں سعودی قیادت کا صبر و تحمل اور دانش مندی قابل ستائش ہے. پاکستان خطے میں امن کی کوششوں کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کو مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کی سفارتی کاوشوں سے آگاہ کیا. سعودی ولی عہد نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا.
ایران کا سعودی عرب میں توانائی تنصیبات پر حملہ، صنعتی مرکز الجبیل میں پیٹروکیمیکل کمپلیکس پر ڈرون اور میزائل داغ دیے، امریکی کمپنی ایکزون موبل، ڈاک کیمیکل اور صادرہ کو نقصان پہنچا، امریکی شیورون فلپس کمپنی بھی نشانہ بنی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے سعودی عرب میں حملے شیراز میں کیے گئے حملوں کا جواب ہے۔ پاکستان کی سعودی عرب پر حملوں کی مذمت، وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق نے کہا سعودی تیل تنصیبات پر حملے اور معیشت کو نشانہ بنانا کسی طور قابل قبول نہیں۔ سعودی عرب پر حملوں سے خطے میں کشیدگی بڑھے گی، سعودی عرب کی سرزمین بھی ایران کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی۔ سعودی عرب پر ایرانی حملوں نے ثالثوں کی مشکلات بڑھا دی، ایران جنگ ختم کرانے کی کوششوں کے دوران سعودی عرب پر حملے کیوں کر رہا ہے؟ مذاکرات کی کوششوں کے دوران فریقین کو ذمہ دارانہ انداز میں آگے بڑھنا ہوگا۔ سعودی عرب نے حملوں کا جواب دیا تو معاملات کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے، حملے جاری رہے تو حرمین شریفین کا دفاع پاکستان پر لازم ہوگا۔ سعودی عرب پر حملے غیر ضروری کشیدگی ہیں، پاکستان کی عسکری قیادت کا رد عمل، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، سعودی عرب کے پیٹرو کیمیکل اور صنعتی کمپلیکس پر حملوں کی شدید تشویش اور اظہار مذمت۔ شرکا نے کہا ایران کے حملے خطے میں جاری امن کوششوں کے لیے خطرہ ہیں، سعودی عرب پر حملے پرامن ذرائع سے تنازع کے حل کی مخلصانہ کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سنگین اشتعال انگیزی کے باوجود سعودی عرب کے تحمل و محتاط رویے سے ثالثی کی راہ ہموار ہوئی۔ فورم نے مشرق وسطی میں جنگ کی کشیدگی کے خاتمے کے لیے حکومتی کوششوں کی تعریف کی۔ اسرائیل کے ایران پر حملوں سے جنگ بندی کوششوں کو دھچکا، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بتایا اسرائیل نے کل رات ایران پر بہت بڑا حملہ کیا تھا، ایران نے اس کے جواب میں سعودی عرب کے آئل ڈیپو پر حملہ کیا، معاملات بہت آگے تک پہنچ گئے تھے، کل صورتحال بہت زیادہ خراب ہوئی، کل تک ہم بہت زیادہ پر امید تھے کہ چیزیں مثبت سمت میں آگے بڑھ رہی ہیں، اب بھی کوشش میں ہے کہ چیزوں کو جس حد تک ہو سنبھالا جائے، پاکستان امن کی اس کوشش کو جاری رکھے ہوئے ہے، بہت سی باتیں ہیں جو تفصیل میں کرنے والی ہیں لیکن وقت آنے پر ہوں گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بحرین کے وزیر خارجہ سے رابطہ، دونوں رہنماؤں کا خطے کی صورتحال پر اظہار تشویش، امن و استحکام کے قیام کی اہمیت پر زور دیا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی پر سلامتی کونسل اجلاس، آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی کے لیے بحرین کی قرارداد چین اور روس نے ویٹو کر دی، 11 ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، 2 ارکان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے خطاب میں کہا پاکستان خطے میں تمام دوست ملکوں کی سلامتی اور خود مختاری کا احترام چاہتا ہے، امریکہ ایران مسئلہ جنگ سے نہیں مذاکرات سے حل ہوگا، پاکستان چاہتا ہے کہ مذاکرات اور سفارتکاری کو مزید موقع دیا جائے، پاکستان کی کوششوں کو عالمی سطح پر سراہا گیا، ہمارا ایک ہی موقف ہے ایک دوسرے پر حملے روکے جائیں تاکہ معصوم انسانی جانیں نہ جائیں، شہری نظام تباہ نہ ہو۔ اسرائیل کے ایران کے شہری انفراسٹرکچر پر حملے، شہر رے میں ریلوے کے بنیادی ڈھانچے پر حملہ، اسرائیلی حملوں میں ریلوے لائن کا ایک حصہ تباہ، ٹریک کی تباہی سے تہران مشہد ریل سروس متاثر، شہر کاشان میں بھی پل تباہ ہونے سے ٹرین سروس معطل، 2 افراد شہید ہوئے، کاشان کے ہوائی اڈے پر بم برسائے، یحییٰ آباد میں ریلوے پل تباہ کر دیا، خرم آباد مہر آباد ایئرپورٹ پر بھی بم حملے، البرز پر حملے میں 2 بچوں سمیت 18 افراد شہید ہوئے، اسرائیل کا شیراز میں پیٹروکیمیکل کمپلیکس پر حملہ، پیٹروکیمیکل برآمدات کا 85% سے زیادہ حصہ ناکارہ، اسرائیلی حملے میں تہران میں واقع یہودی عبادت گاہ تباہ، امریکہ کا بھی ایرانی جزیرے خارق پر حملہ، امریکی نائب صدر نے کہا خارق پر تیل تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا گیا، فوجی تنصیبات ہدف تھی، ایران کے جواب تک تیل تنصیبات پر حملے نہیں کریں گے۔ پاکستان معاشی استحکام اور عالمی سطح پر مقام بہتر بنانے کی راہ پر گامزن ہے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کور کمانڈرز کانفرنس میں اظہار خیال، حکومت افواج اور عوام کا تعاون ملک کی سیکیورٹی کامیابیوں کی ضمانت قرار، کانفرنس میں بھارت اور بیرونی سرپرستوں کے دہشت گرد پراکسی عناصر کے خاتمے کا عزم، فورم کا آپریشن غضب الحق کی رفتار برقرار رکھنے کا فیصلہ، پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کے استعمال کو مکمل ختم کیا جائے گا، فورم نے بھارت کے گمراہ کن بیانی اور جھوٹے فلیگ آپریشنز کو مسترد کر دیا، مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور جعلی مقابلوں پر تشویش،
کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء نے شہداء کی بے مثال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی ناقابل معافی ہے، ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعظم کے پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق اجلاس میں گفتگو، کہا قوم علاقائی صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر کفایت جواری مہم میں اپنا حصہ ڈالے۔ وزیر اعظم کو مارکیٹیں رات 8 بجے بند کرنے پر بریفنگ دی گئی۔ بتایا گیا سندھ میں بھی بازار رات 8 بجے بند کرنے پر مشاورت جاری ہے۔ صوبائی حکومتوں سے تیل سبسڈی کے حامل افراد کے قوائف موصول ہونا شروع ہو گئے۔ معاشی استحکام کے لیے کفایت جواری سے متعلق فیصلوں پر عمل درآمد پر بریفنگ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی متفرق درخواست منظور کر لی۔ جیل حکام کو وکیل سلمان صفدر کی کل بانی سے ملاقات کرانے کا حکم دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیلیں جلد نمٹانے کا عندیہ۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے دوران بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا خاتون کی حد تک آپ سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ کر دیں۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے ریمارکس دیا آپ دلائل دینا شروع کریں گے تو 7 دن میں فیصلہ کر دیں گے، آپ جیل میں مل کر آئیں، ہم اپیل فکس کر دیتے ہیں۔ عدالت نے سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی۔